السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزارت توانائی نے بجلی کے بلوں کے بارے میں تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے، جو منظوری کے لیے کل وفاقی کابینہ کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ان منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے جس کی نشاندہی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ پنجاب پولیس نے سانحہ جڑانوالا کے تمام مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں سیلاب کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان بدھ کو اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے وزارتی تیاری اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ڈیجیٹل مہارت کے تربیتی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ 1965 کی جنگ کے ایک ہیرو سپاہی مقبول حسین کی آج 5ویں برسی منائی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری بھارت سے آزادی حاصل کرنے تک عظیم رہنما سید علی گیلانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے ملک کی وزیر خارجہ کو اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات کرنے پر معطل کر دیا ہے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ بدھ کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، پہلے نعیم زبیری۔ وزارت توانائی نے بجلی کے بلوں پر سفارشات کو حتمی شکل دے دی ہے، جو کل وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ آج اسلام آباد میں اس حوالے سے وزارت کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ یہ تجاویز کابینہ کے کل کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ کابینہ اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرے گی، جو ان تجاویز کی منظوری اور فیصلہ کرنے کا مجاز فورم ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے پہلے سے حاصل شدہ سازگار ماحول پر انحصار کرتے ہوئے نشاندہی کیے گئے منصوبوں کی تکمیل کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کے چوتھے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر، وفاقی کابینہ کے ارکان، صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کو اہم شعبوں میں ایس آئی ایف سی کے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے مجموعی حکومتی ویژن کے ذریعے ایس آئی ایف سی کے عمدہ کام کو سراہا۔ ایپیکس کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کی عالمی سطح پر رسائی حاصل کرنے کی حکمت عملی اور دوست ممالک کے ساتھ جاری اشتراکی عمل کو سراہا، جس میں سعودی عرب اور تحفظ خوراک کے بارے میں اسلامی تنظیم کی طرف سے اعلیٰ سطح کے وفد کے دورے شامل ہیں۔ کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا اور ملک کی معیشت کی بحالی کی مثبت رفتار کو برقرار رکھنے میں اپنے عزم اور حمایت کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے گزشتہ حکومت میں منظور کردہ سرمایہ کاری راغب کرنے کے منصوبوں، خصوصاً زراعت، لائیو اسٹاک، کانکنی، معدنیات، آئی ٹی اور توانائی منصوبوں کی بھی توثیق کی۔ اس موقع پر جنرل عاصم منیر نے ملکی معیشت کی بحالی اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کے لیے نگراں حکومت کو پاک فوج کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے مشاورتی عمل جاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس میں ایم کیو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی نے الگ الگ شرکت کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی قیادت ڈاکٹر فاروق ستار نے کی،
جبکہ امیر العظیم نے جماعت اسلامی کی نمائندگی کی۔ MQM پاکستان نے الیکشن کمیشن کے نئے حلقہ بندیوں کے فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ نئی مردم شماری کے نتائج کے مطابق حلقہ بندیاں یقینی بنانے کے بعد عام انتخابات ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے وفود کو یقین دلایا کہ حد بندی کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے گا اور اس کی تکمیل کے فوراً بعد انتخابات کرائے جائیں گے۔ وفد کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی تکمیل اور انتخابی فہرستوں کی تیاری بیک وقت یقینی بنائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے سیاسی جماعتوں کی طرف سے تجاویز کو سراہا اور کہا کہ کمیشن ان پر مناسب غور و خوض کرے گا۔ ضابطہ اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر سیاسی جماعتوں سے دوبارہ مشاورت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ کے عمل کی نگرانی یقینی بنانے کے لیے جدید ترین مانیٹرنگ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بینکنگ کے شعبے سے کہا ہے کہ وہ اپنی مالی مصنوعات اور خدمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کریں۔ انہوں نے آج کراچی میں بینکنگ صنعت کے نمائندوں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بینکنگ اداروں کو اپنے شعبے میں مزید مالی استحکام اور صنفی مساوات کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ صدر نے بینکنگ شعبے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ روزگار کے مواقع کی فراہمی اور خواتین کو قرضوں کے اجراء پر بھرپور توجہ دے۔ صدر نے بینکوں سے کہا کہ وہ معاشرے کی خدمت کے طور پر مالی آگاہی اور بہتر ماحول کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ اسٹیٹ بینک کے حکام اور کمرشل بینکوں کے سربراہان نے صدر کو بتایا کہ شاخوں کے بغیر بینکنگ اور اکاؤنٹ کھلوانے میں بالخصوص خواتین اور خصوصی افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انسپکٹر جنرل پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ جڑانوالہ سانحے کے تمام مجرم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس کیس میں 300 سے زائد افراد سے تفتیش کی گئی اور 180 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جڑانوالہ واقعے کے متاثرہ خاندانوں کو تمام ممکنہ امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جڑانوالہ واقعہ بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی سازش تھی۔ انہوں نے علماء پر بھی زور دیا کہ وہ لاؤڈ سپیکر کا مثبت استعمال کریں۔ جنگ تدبیر ہے، دشمن جنگ کے اوپر ہے، ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے ہماری امن کمیٹیز، ہمارے علماء، ہمارے پاسٹرز، ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹھے ہو کے اس آنسلاٹ کو فیس کریں اور انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پنجاب پولیس نے معاشرے میں رواداری کے فروغ کے لیے میثاق مرکز قائم کیا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرنے والے علماء اور دیگر افراد کے کردار کی تعریف کی۔ پولیس عوام کے ساتھ ساتھ ٹیم کے موضوع پر امریکی ادارہ امن کی طرف سے اسلام آباد میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امریکہ کے ڈپٹی چیف آف مشن اینڈریو شوفر نے کہا کہ ان کا ملک محکمہ پولیس کی خواتین افسران کی استعداد کار اور تعداد میں اضافے کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انسٹیٹیوٹ برائے امن اور امریکی سفارت خانے کی پاکستان کے ساتھ غیر معمولی شراکت داری ہے اور انہوں نے زیادہ اجتماعی پولیس فورس کی طرف پیش رفت کی ہے جو ملک بھر میں خواتین پولیس افسران کو آگے لائی ہے۔ امریکی ڈپٹی چیف آف مشن نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور امریکی ادارہ امن کی مدد سے ہم نے گزشتہ 3 برس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا پولیس میں خواتین اہلکاروں کی نمائندگی میں 20% سے زائد کا شاندار اضافہ دیکھا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے نظم و ضبط میں جدت اور تحقیق کے منصوبہ بندی کمیشن کے رکن ڈاکٹر عدنان رفیق نے ملک کی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کا تحفظ اور سلامتی کے موضوع پر اقوام متحدہ کا آئندہ 2 روزہ امن وزارتی تیاری اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان اس بین الاقوامی تقریب کی میزبانی کرے گا جبکہ جاپان اجلاس کا شریک میزبان ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع تیاری اجلاس میں کلیدی خطاب کریں گے۔ امن فوج کی کارروائیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی میں نمائندگی کرنے والے 156 ممالک مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کے ساتھ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مختلف ذیلی موضوعات پر 2 روزہ اجلاس کے دوران پینل مذاکرے ہوں گے جس میں اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی استعداد کار کے ضروری تقاضے، تحفظ اور سلامتی پر غور ہوگا۔ یاد رہے کہ پاکستان
اقوام متحدہ کی امن فوج کے شعبے میں پالیسی اور آپریشنل دونوں سطح پر فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان 1960 سے اب تک امن فوج کے لیے سب سے زیادہ بھیجی جانے والے فوجی ممالک کی فہرست میں شامل ہے اور دنیا کے تقریباً تمام بر اعظموں میں اقوام متحدہ کے 46 امن مشنز میں مرد اور خواتین سمیت 230,000 سے زائد پاکستانی امن فوجیوں نے حصہ لیا۔ 172 پاکستانی امن فوجیوں نے فرائض کی انجام دہی میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دریائے ستلج سے ملحقہ بہاولپور ڈویژن کے اضلاع میں متاثرین سیلاب کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبائی ہنگامی امدادی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عمران قریشی نے ایک بیان میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے عوام کے لیے 5 کیمپ طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں اور 20 ایمبولینسیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ مویشیوں کو حفاظتی ادویات اور ویکسین دی گئی، جبکہ 25,000 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر سیلابی پانی سے دریائے ستلج کے ساتھ واقع ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں اور لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے رضوان عباس کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا نے سیلاب کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ ضلع بہاولپور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 1,28,000 سے زائد افراد اور 50,000 سے زائد مال مویشی کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع بہاولپور کے 3 موضع سیلاب سے مکمل متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 55 موضع جات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ دریائی پٹی میں 47,000 ایکڑ فصل متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں 27 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ اور میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ان کیمپس میں 612 افراد نے رہائش اختیار کی ہے اور فلڈ ریلیف کیمپس میں میڈیکل ٹیمیں، ادویات، جانوروں کے لیے ونڈا ویکسینیشن، سام سے کاٹے کی ویکسین اور دیگر ضروری ادویات فراہم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام محکمہ جات مربوط حکمت عملی سے سیلاب کے علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کنٹرول روم فعال کیا گیا ہے، جہاں تمام محکموں کے نمائندگان ہمہ وقت کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مبردزماں ہونے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ کنٹرول روم کا فون نمبر 06292505008 ہے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے سندھ میڈیکو لیگل بل مجریہ 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ قانون کے تحت سندھ میڈیکو لیگل مشاورتی بورڈ قائم کیا جائے گا۔ سیکریٹری صحت بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ سندھ فورینزک سائنس لیبارٹری کے ڈائریکٹر جنرل ایڈیشنل آئی جی سندھ پولیس انویسٹیگیشن اور ایڈیشنل آئی جی سندھ پولیس آپریشن بورڈ کے ارکان ہوں گے۔ سندھ حکومت نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سالانہ عرس کے موقع پر صوبے بھر میں جمعے کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت سندھ کے زیر انتظام تمام دفاتر جمعے کو بند رہیں گے۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے تعاون سے ڈیجیٹل مہارت کے تربیتی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ماسٹرز ڈگری کی حامل بے روزگار خواتین کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل مہارت سے لیس کیا جائے گا۔ پاک فوج نے یہ بات یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات کیے ہیں تاکہ خواتین تربیت یافتہ انسٹرکٹرز کی رہنمائی میں بہترین تربیت حاصل کریں۔ علاقے کے عمائدین خصوصاً خواتین نے ڈیجیٹل مہارت کے پروگرام کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلات نے نجی اراضی پر جنگلات کے تحفظ اور انتظام و انصرام کے لیے مقامی آبادی کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمے کے ایک عہدیدار کے مطابق صوبے کے جنگلات والے 13 ڈویژنز خصوصاً ہزارہ اور مالاکنڈ میں پہلے ہی 100 دیہی کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ ہر کمیٹی متعلقہ گاؤں کے 6 سے 10 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ نجی اراضی پر بڑھتے ہوئے جنگلات کے تحفظ کے لیے صاف اور سرسبز و شاداب پاکستان کے قومی اقدام کے طور پر محکمہ موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے 1 ارب درختوں سے جنگلات اگانے کا امدادی منصوبہ شروع کیا گیا۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بلوچستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ نگراں وزیر اعظم کو ان کے دورہ کوئٹہ پر بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن عامہ کے امور سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بلوچستان کے مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے۔
اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے وظائف کے پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ ادارے کے ایک عہدیدار کے مطابق اس سلسلے میں گلگت بلتستان کے ایسے ہونہار طلباء سے درخواستیں طلب کی ہیں جو اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم HEC کی منظور شدہ سرکاری جامعات یا ڈگری دینے والے دیگر اداروں میں جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ایسے درخواست گزار جو پہلے ہی کوئی دوسرا ایسا وظیفہ حاصل کر چکے ہیں وہ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ درخواست جمع کراتے وقت طلباء کی عمر 22 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ترسیل کی خدمت میں بہتری کے ضمن میں اس سے مستفید ہونے والوں کی شکایات کے ازالے کے لیے آج ای کچہری کا انعقاد کیا۔ ای کچہری کا مقصد پروگرام سے مستفید افراد سے براہ راست رابطہ کرنا اور ان کے تحفظات کا ازالہ کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پروگرام کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ ای کچہری میں زیادہ تر شکایات فوری حل کی گئیں، جبکہ باقی شکایات کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی کہ ان کا ایک روز میں حل یقینی بنایا جائے۔ خاتون اول سمینہ الوی نے کہا ہے کہ چھاتی کے سرطان کے بارے میں آگاہی مہم کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب زیادہ خواتین میں اس کی علامات اور علاج کا شعور ہے۔ وہ آج کراچی کی ہمدرد یونیورسٹی میں چھاتی کے سرطان، لوگوں میں معذوریوں اور ذہنی صحت کے بارے میں سوال و جواب کی ایک نشست سے خطاب کر رہی تھیں۔ سمینہ الوی نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ چھاتی کے کینسر، خصوصی افراد کے حقوق اور ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں ہماری مہم پورے ملک میں پھیل رہی ہے اور تمام محاذوں پر نمایاں پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ سمینہ الوی نے کہا کہ خصوصی افراد کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہنر سکھائے جائیں اور انہیں معاشرے کا ایک فعال شہری بنانے کے لیے ان کی ہنرمندی کے مطابق ملازمت دی جائے۔ 1965 کی جنگ کے ایک ہیرو سپاہی مقبول حسین کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ سپاہی مقبول حسین پاکستانی فوجی تھے جو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران زخمی ہوئے، جس کے بعد بھارتی فوجی انہیں ایک قیدی کے طور پر ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی 4 دہائیاں بھارتی جیلوں میں گزاری کیونکہ انہیں جنگی قیدی کی قانونی حیثیت نہیں دی گئی۔ تشدد کی وجہ سے مقبول حسین کو ذہنی طور پر معذور قرار دیا گیا اور 2005 میں انہیں رہا کیا گیا۔ سپاہی مقبول حسین کو ان کی خدمات اور قربانیوں کے اعتراف میں ستارہ جرت کا اعزاز دیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری بھارتی تسلط سے مکمل آزادی تک قائد تحریک سید علی گیلانی کے نقش قدم کی پیروی جاری رکھیں گے۔ حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ سید علی گیلانی صرف ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک ایسا ادارہ تھے جس کی میراث ہمیشہ کشمیریوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اپنے محبوب قائد کو ان کے دوسرے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمعے کو حیدر پورہ سری نگر میں سید علی گیلانی کی قبر کی طرف مارچ کی کال کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں بشمول سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، محمد یوسف نقاش، محمد یاسین عطائی اور جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ آج ہر کشمیری علی گیلانی بن چکا ہے اور جد و جہد آزادی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ادھر بھارتی پولیس کی طرف سے گھر گھر تلاشی کے باوجود عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی دوسری برسی کے سلسلے میں مقبوضہ علاقے کے مختلف حصوں میں ایک بار پھر پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن پر حیدر پورہ چلو کے نعرے درج ہیں۔ بھارتی فوج نے ضلع پنچ کے علاقوں سرن کوٹ اور مینڈھر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ یہ کارروائیاں بھارتی فوج اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر شروع کی تھیں۔ دوسری طرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں پنچ اور راجوری اضلاع کے مختلف علاقوں میں پاکستانی جھنڈے لہرائے گئے ہیں۔ بھارتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ضلع پنچ میں مڈل اسکول سرولہ سے پاکستان کا قومی پرچم برآمد ہوا ہے۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے اپنی وزیر خارجہ نائجیلا المنگوش کو اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات پر معطل کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ میں اسپیکر کے دفتر سے نائجیلا منگوش پر سنگین غداری کا الزام عائد کیا گیا ہے اور وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے معطل کرنے کے بعد ان کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ لیبیا کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ المنگوش نے اسرائیل کے نمائندوں سے ملاقات کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہوا وہ طرابلس میں اٹلی کی وزارت امور خارجہ میں ایک اچانک اور اتفاقیہ ملاقات تھی۔ اردن کی فوج نے شام سے آنے والے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈرون
ان کے علاقے میں گرایا گیا۔ حکام حال ہی میں انکشاف کر چکے ہیں کہ اسلحہ اور منشیات ڈرون کے ذریعے اسمگل کیے جا رہے ہیں۔ فرانس سرکاری اسکولوں میں بچیوں پر عبایا پہننے پر پابندی لگائے گا۔ فرانسیسی وزیر تعلیم گیبریل ایٹل نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ عبایا اب اسکولوں میں نہیں پہنا جائے گا۔ کئی مسلمان تنظیموں پر مشتمل فرانسیسی کونسل نے کہا ہے کہ صرف کپڑوں کی اشیاء مذہبی علامت نہیں ہیں۔ ترکیہ اور سعودی عرب نے معدنیات کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ سعودی عرب کے صنعت اور معدنی وسائل کے وزیر بندر الخوریف کے آج ترکیہ کے دورے کے بعد ہوا۔ معاہدے میں معدنیات میں سرمایہ کاری، شمسی اور برقی کاریں شامل ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے پاکستان کے کھلاڑی ارشد ندیم نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں ہونے والی ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ ندیم نے اپنی تیسری کوشش میں 87.82 میٹرز کی تھرو کی، جو ان کی سب سے بہترین تھرو تھی، اور سلور میڈل اپنے نام کیا۔ ارشد نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے پہلی بار تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ صدر عارف علوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ہنگری میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ ٹویٹ میں کہا کہ ارشد ندیم اس چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والے پہلے پاکستانی ہیں، اور ان کا شاندار کھیل پوری قوم کے لیے خوشی اور فخر کا باعث بنا ہے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ بدھ کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والی ایک بڑی تقریب میں اسٹار نیشن جرسی کی رونمائی کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے لیے آفیشیل کٹ کی نقاب کشائی کی۔ بعد ازاں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کٹ کا نام اسٹار نیشن جرسی رکھا گیا ہے اور جرسی پر سبز ہلالی پرچم بھی چسپاں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم متحد ہے اور ہم ایک روزہ فارمیٹ میں نمبر 1 ٹیم بن چکے ہیں۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ ہماری ٹیم ایک بڑی یونٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ انشاءاللہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اللہ کامیابی دے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان ٹیم ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کرے گی۔ ذکا اشرف نے کہا کہ پاکستان بھارتی بورڈ کا خیر مقدم کرے گا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کل سے شروع ہونے والے مینز ایشین ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر سلالہ 2023 میں حصہ لینے کے لیے آج اسلام آباد میں عمان کے شہر سلالہ روانہ ہوئی۔ ہیڈ کوچ اولمپئن وسیم فیروز اور مینیجر محمد شاہ نواز خان بھی 10 رکنی ٹیم کے ہمراہ جا رہے ہیں۔ پاکستان کے کپتان رانا عبدالوحید نے کہا کہ ٹیم کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کھلاڑی مقابلے میں کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان، بھارت، افغانستان، انڈونیشیا، ایران، جاپان، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ، چین، قازقستان، ملائیشیا اور میزبان عمان سمیت 11 ٹیمیں مقابلے میں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ 29 اگست سے 2 ستمبر تک جاری رہے گا۔ یہ تھیں کھیلوں کے حوالے سے خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب نعیم زبیری کی جانب ان سے سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ گوشت کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں 37.22% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے اسی عرصے میں گوشت کی $2,54,08,000 مالیت کی 5,705 میٹرک ٹن برآمدات کے مقابلے میں تقریباً 8,910 میٹرک ٹن کی برآمدات ہوئیں۔ اس عرصے میں $1,89,80,000 مالیت کی 10,284 میٹرک ٹن کی مچھلی اور اس کی مصنوعات کی برآمدات کی گئیں، جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں $1,85,72,000 مالیت کی 8,084 میٹرک ٹن برآمدات ہوئیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 192 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 47,478 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 184 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 314 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق
रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 301 रुपये 90 पैसे और कीमत फ़रोख्त 302 रुपये 30 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 378 रुपये 22 पैसे और 378 रुपये 87 पैसे, यूरो 324 रुपये 21 पैसे और 324 रुपये 81 पैसे, सऊदी रियाल 80 रुपये 9 पैसे और 80 रुपये 24 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 2 रुपये 3 पैसे और कीमत फ़रोख्त 2 रुपये 6 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,99,760 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,18,080 मेट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थी कुछ अहम तिजारती ख़बरें, और तिजारती ख़बरों के बाद कुछ ख़बरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। सकाफ़त और कौमी विरसे के निगरां वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने आज लाहौर में मिनिएचर्स पेंटर्स उस्ताद बशीर अहमद और बुज़ुर्ग अदाकार फिरदौस जमाल से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जमाल शाह ने कहा कि वो उन दो मशहूर शख्सियात से मिलकर बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की मिनिएचर पेंटिंग, फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि उस्ताद बशीर अहमद और फिरदौस जमाल के काम पर पूरी कौम को फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि उस्ताद प्रोफेसर बशीर अहमद मिनिएचर आर्टिस्ट्स में सबसे ज़्यादा मकबूल और नुमायाँ हैं और उन्होंने इस फ़न को तन्हा फ़रोग़ दिया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से मिनिएचर पेंटिंग्स नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन का अहम मज़मून बन गईं। उन्होंने कहा कि फिरदौस जमाल ने शोबिज़ में भी नुमायाँ कामयाबियों पर तमगा हुस्न कारकर्दगी हासिल किया। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने ख़बरदार किया है कि सूबाई हुकूमत थिएटर्स में फहाशी को फ़रोग़ देने वाले अनासिर से ब्लैकमेल नहीं होगी और न ही किसी किस्म की धमकी या दबाव में आएगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फहाशी को फ़रोग़ देने वाले अनासिर हकीकी फ़नकारों की तर्जुमानी नहीं कर सकते। पंजाब के इत्तलात और सकाफ़त के निगरां वज़ीर आमिर मीर ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल के थिएटर प्रोडक्शन की आड़ में फहाशी और उरियानित फैलाने वाले अफराद के ख़िलाफ़ क़वाइद व ज़वाबित वज़ा किए। ये थी कुछ फ़न की दुनिया के हवाले से ख़बरें, और आइए अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। नासा और स्पेसएक्स ने मुश्तरका तौर पर खलाई जहाज़ ड्रैगन आलमी खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया है। जहाज़ में 4 खलाबाज सवार हैं। क्रू 7 नामी इस मिशन की क़यादत अमरीकी खातून खलाबाज यास्मीन मकबैली कर रही हैं, जबकि दीगर में डेनमार्क के एंड्रियास मोगेन, जापान के सतोशी फुरुकावा और रूस के कॉन्स्टेंट बोरोसोव शामिल हैं। व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ कराया है जिससे HD वीडियोज़ सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है और इसके ज़रिए iOS और एंड्रॉयड डिवाइस पर हाई रेजोल्यूशन वीडियोज़ भिजवाई जा सकेंगी। माहिरीन सेहत और ग़िज़ाइयत ने खबरदार किया है कि गैर मामूली हद तक तेल में पकाई गई अशिया ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसी ग़िज़ाओं में चीनी, नमक समेत बाज़ दीगर अशिया की मकदार बढ़ जाती है जिससे मोटापे और ज़ियाबितस में मुब्तला होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइंस स्कूल के असातिज़ा के लिए स्पेस एजुकेशन के बारे में 3 रोज़ा तरबती वर्कशॉप का आगाज़ आइंदा माह की 7 तारीख को इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में होगा। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात ग़ुलाम मुर्तज़ा से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। तहम इस्लामाबाद, खिता पटवार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब में सियालकोट में 25 मिलीमीटर, मंगला में 24, लाहौर में कतबा टाउन में 22 और सिटी में 20, जेलम में 17, नारोवाल में 14, इस्लामाबाद में गोल्डा में 11, एयरपोर्ट पे 10, सैदपुर में 8, जीरो पॉइंट पे 7, गुजरात में 8, मरी में 6, रावलपिंडी में शमशाबाद में 5, कचहरी में 3 और चकलाला में 2 मिलीमीटर, गुजरांवाला में 2, खैबर पख्तूनख्वा में पटन में 18, मीरखानी में 4, काकूल और कलाम में 3, दीर, दरोश, मालम जबा में 1, गिलगित बल्तिस्तान में गोपीस में 8, बगरोट में 7, चिलास सस्तौर में 2, कश्मीर में गई दुपट्टा में 5 और कोटली में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दादू, खैरपुर और शहीद बेनजीराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 34, मरी 21, लाहौर 35, कराची 31। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने सुनी। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ारत तवानाई ने बिजली के बिलों के बारे में तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है जो मंजूरी के लिए कल वफाकी काबीना को पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। पंजाब पुलिस ने सानेह जड़ांवाला के तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है।
لیبیا کے وزیر اعظم نے ملک کی وزیر خارجہ کو اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات کرنے پر معطل کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔